بہم تنصرون و بہم تمترون، انہی کی وجہ سے لوگوں کی مدد کی جائے گی، انہی کی وجہ سے بارش اترے گی. وَبِهِمْ يُدْفَعُ عَنْكُمْ، اور ان کی وجہ سے تمہاری بلائیں ٹالی جائیں گی. ایک اور مقام پر ایک اور طبقہ بیان کیا آقا علیہ السلام نے کہ 500 خیار امتی فی کل قرن 500، ہر زمانے میں میری امت میں 500 اولیاء رہیں گے. پھر آگے وہی تعریفیں ساری بیان کی. ایک جگہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود، ان للہ فی الخلق 300، 300، یہ الگ الگ مراتب کے اولیاء ہوں گے، 300 اولیاء ہوں گے. پھر ان کے قلوب کی بات کی ساروں کی. یہ ساری جگہ مختلف جتنی بھی کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام نے مختلف عدد بیان کیے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَٰكِنْ إِنَّمَا دَخَلُوهَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَسَخَاوَةِ الْأَنفُسِ وَسَلَامَةِ الصُّدُورِ وَرَحْمَةٍ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. وہ اس درجے میں داخل ہوں گے اور جنت کی اعلیٰ مقامات پائیں گے اللہ کی رحمت سے، اپنے نفوس کی سخاوت سے، دلوں کی سلامتی سے، اور پوری امت کے ساتھ ان کا رویہ رحمت کا رویہ ہوگا. اب آپ اندازہ کریں ہمارے رویے ایسے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا پوری امت کے ساتھ رحمت کا رویہ ہوگا. ہم تو 4 لوگوں کے ساتھ رحمت کا رویہ نہیں اختیار کر سکتے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا. آقا علیہ السلام کا ارشاد فرمایا ما بلغوا بکثرت صوم ولا صلاۃ وانما بلغوا ذلک بالسخاء وصحۃ القلوب والمناصحۃ لجمیع المؤمنین مسلمین. فرمایا وہ کثرت اعمال سے اس درجے ولایت کو نہیں پہنچے، وہ پہنچیں گے سخائے نفوس کی وجہ سے، سخاوت سے، دلوں کی صحت اور سلامتی سے، اور پوری امت کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی سے. یہ ہے قلب سلیم. کوئی ولی نہیں بن سکتا اللہ کا دوست جس کا قلب سلیم نہیں ہے. اب قلب سلیم کی آپ نے تعریف سن لی. اس سے اوپر درجہ جب قلب سلیم ہو جائے، پھر درجہ اور بلند ہو تو قلب منیب ہو جاتا ہے. قلب منیب، اس کے لیے ارشاد فرمایا سورہ قاف میں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو غیب میں بن دیکھے اللہ سے ڈر گیا اور اللہ کے حضور انابت والا دل لے کے حاضر ہوا، وہ قلب منیب ہوتا ہے. اور یہ وہ قلب ہے جو ہر وقت ہر حال میں اللہ کی طرف راجع رہتا ہے. آندھیاں چلیں، طوفان چلیں، غربت آئے، امیری آئے، دکھ آئے، سکھ آئے، پریشانی آئے، فراخ دلی آئے، کوئی گالی دے، کوئی تعریف کرے، کوئی عزت کرے، کوئی ذلت کرے، ہر حال میں دل ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور بے نیاز ہو کر محض اللہ کی طرف راغب و راجع رہتا ہے. جو دل ہر وقت ہر حال میں اللہ کی طرف راغب و راجع رہے وہ قلب منیب ہے. پھر اس سے اونچا جب مقام ہوتا ہے، یہ قلب حی کے درجے بیان کر رہا ہوں، زندہ دل کے. اس سے درجہ بلند ہوتا ہے تو قلب شہید ہو جاتا ہے، اس پہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ دل پھر اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے. قلب شہید. سورہ قاف میں ہی آیت نمبر 37 میں فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. یہ نصیحت انہی لوگوں کے لیے ہے جو صاحب دل ہوں. اور پھر اس دل کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ دل وہ ہے کہ اس میں سماعت القاء کی جاتی ہے اور وہ مشاہدہ کرنے والا دل ہوتا ہے. وہ دل مشاہدہ کرتا ہے، وہ دل دیکھتا ہے. مشاہدہ اللہ کے نور کا، اللہ کے حسن کا، عالم آخرت کا، مالا اعلیٰ کا، اللہ کی انوار و تجلیات کا، اللہ کی نعمات کا حسب حال وہ مشاہدہ کرتا ہے. تو اب آپ بولیے کہ جس دل کو مشاہدہ نصیب ہو جائے، اللہ کا ہو یا اس کی اخروی نعمتوں کا ہو یا اس کے انوار و تجلیات کا ہو
یہ اس کی صفات و عنایات کا ہو. تو جو دل اللہ کی ان عنایتوں کے مشاہدے میں غرق ہو جائے، اس دل میں کسی اور دائیں بائیں لوگوں کی باتیں سننے اور دیکھنے کی دھیان رہتا ہے. جو ہر شے پر دھیان کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ دل نابینا ہے، اسے مشاہدہ نصیب ہی نہیں ہوا. جسے مشاہدہ نصیب ہو جائے وہ ہر طرف سے دھیان ہٹا لیتا ہے وہ دل. اس لیے علامہ ابن القیم نے مدارج السالکین میں بیان کیا کہ کئی عارفین کہتے ہیں جن کے دل زندہ تھے، قلب حی والے، وہ کہتے ہیں کہ قلب حی مل جائے تو دل کو وہ کیف نصیب ہوتا ہے. ہر وقت دل ایک مزے میں رہتا ہے، ہر وقت دل ایک سرور میں رہتا ہے، ہر وقت دل ایک نشے میں رہتا ہے، ہر وقت دل ایک حال میں رہتا ہے، مست و بے خود رہتا ہے دل. اس کو نہیں دھیان ہوتا کسی اور کا، جو کچھ اس کو کہتا پھرے پرواہ نہیں ہوتی. اور وہ فرماتے ہیں کہ انہو لتمر بہی اوقات اقول فیہا، قلب زندہ اور قلب سلیم اور قلب منیب اور قلب شہید ہو جانے کے بعد کہتے ہیں اب میرے اوپر، میرے دل پر ایسے لمحے بھی آتے ہیں اور ایسے احوال اور اوقات بھی گزرتے ہیں کہ ان کان اہل الجنت فی مثل ھذا، کہ خدا کی قسم اگر وہ حال جنت میں اہل جنت کو مل جائے تو وہ کہیں کہ ہم بڑے عظیم نعمت میں مالا مال. جو حال میرے دل کو نصیب ہے اس کے لیے جنتی جنت میں بھی ترسیں گے، جنت میں بھی ترسیں گے، جو اس دنیا میں رہ کے مولا نے مجھے دل کا حال عطا کر دیا. اور فرماتے ہیں کچھ اور عرفاء نے فرمایا انہو لیمر بالقلب اوقات، قلب سلیم اور قلب منیب اور قلب شہید پر ایسے لمحات بھی گزرتے ہیں کہ یرقص فیہا طربا، خدا کی قسم میں تم میں چلتا پھرتا ہوں میرا دل رقص کر رہا ہوتا ہے. جب مولا کو تک رہا ہوگا تو رقص کیوں نہیں کرے گا؟ جب اس کا جلوہ بے نقاب کر رہا ہوگا دل تو رقص کیوں نہیں ہوگا؟ تو جن کے دل رقص میں ہوں ان کے دلوں میں قبض کیسے ہوگی؟ ان کے دلوں میں انقباض کیسے ہوگا؟ ان کے دلوں میں ارتعاش اور غصہ اور جلال اور غیظ و غضب اور نفرتیں کیوں کر آئیں گی؟ پلیدیاں قریب کیوں آئیں گی؟ اس دل کو تو ہوش ہی نہیں ہے، مولا کے دیدار سے فرصت ہی نہیں، اور وہ رقص میں محو رقص، وہ وجد میں ہے دل. یہ قلب حی ہے. اور جس کا دل اس نور ایمان سے بالکل عاری ہو جائے، خارج ہو جائے، وہ قلب میت ہے، وہ قلب میت ہے. قرآن مجید نے کہا اومن کان میتن، جس شخص کا دل نور ایمان سے خالی تھا اس کو فرمایا وہ میت تھا. کیا؟ جس کے دل میں نور ایمان نہیں تھا، نور احسان نہیں تھا، نور عرفان نہیں تھا، وہ میت تھا. اور ہم نے کرم کیا کہ اسے اس راہ پہ، ایمان کی راہ پہ اور احسان کی راہ پہ چلا کر فَأَحْيَيْنَاهُ، اس مردہ دل کو زندہ کر دیا. یہ قرآن ہے، سورہ انعام آیت نمبر 122. میت تھا، اس سے مراد وہ مردہ قبروں والے اور چلنے والے زندہ مراد نہیں ہیں. ہم نے اس کے دل کو میت پایا، وہ ایمان کی کیفیات سے خالی تھا، اس کے اندر اندھیری رات تھی، تاریکیاں تھیں، کفر تھا، اور ہم نے کرم کیا، اس کو نور ایمان سے نوازا، فَأَحْيَيْنَاهُ، اس کو زندہ کر دیا. اور جب زندہ کرتا ہے اللہ دل کو، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر ہم نے اس کے دل میں نور رکھ دیا، اس کو نور عطا کیا. اب کس میں نے کس میں بیان کی تھی نا، تو کچھ دل زندہ ہو گئے اور کچھ زندہ دل پھر قلب منور ہو جاتے ہیں، ان کے دل نور کا چشمہ بن جاتے ہیں، ان کے دلوں کی زمین سے نور پھوٹتا ہے. دو قسمیں ہو گئیں، زندہ ہو گئے، اور کئی صرف زندہ ہی نہ رہے بلکہ ان کے دل نور کے چشمے بن گئے. اب تیسری قسم آگے آ رہی ہے کہ ایسے ہوئے کہ ان کے دل خود روشن ہو گئے، اپنے جوگے ہو گئے، اپنے من کی تاریکی کو دور کر گئے، اندر اجالا ہو گیا، اندر کی تاریکی نہ رہی. لیکن کئیوں کو اتنا نور دیا کہ فرمایا یمشی بہی فی الناس، کئیوں کو اتنا نور دیا
کہ وہ خود نور سے خود روشن نہیں بلکہ زمین پر اللہ کے بندوں میں نور بانٹتا بھی پھرتا ہے. یمشی بہ الناس، نور لے کر چلتا پھرتا ہے، جہاں بیٹھ جائے وہیں نور و نور کر دیتا ہے، جہاں چلا جائے وہیں نور بانٹتا ہے. جو اس کی مجلس میں آئے اسے بھی نور ملتا ہے، جو اس کی صحبت میں بیٹھے اسے بھی نور ملتا ہے. تو کچھ لوگ اللہ پاک نے فرمایا اب من کان میتن، کچھ لوگ مردہ دل ہوئے، فاحییناہ، کچھ لوگ زندہ دل ہوئے دو، اور کچھ وجعلنا لہ نورا، کچھ روشن قلب ہوئے ان کو نور مل گیا، اور کچھ یمشی بہ الناس، نور کو نہ صرف منور ہوئے بلکہ منور ہو گئے، نور بانٹنے والے ہو گئے، تقسیم کنندہ